وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 23 سے 26 حصہ اول 27-55 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے بچھو سے ڈسوا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سامنے کرام، سورہ قمر آیت نمبر 23. کذبت سمود بالنذر. قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. وہ کہنے لگے کیا یہ ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں گے؟ انا اذا لفی ضلال مسعور. اگر ایسا ہو تو ہم تو یقیناً گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا. کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وہی اتاری گئی؟ بل ہوا کذاب اشر. بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے، متکبر. سیعلمون غدا. جلد ہی وہ جان لیں گے من الکذاب الاشر کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کریں. واصطبر اور صبر جاری رکھیں. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان کے اور اونٹنے کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے. كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کیا جائے گا. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ. بس انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا. فتعاطى فعقر. اور اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. پر پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً. بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک کڑک بھیجی.
فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، سو وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے گئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اتباع کرو۔ تو دیکھیں یہ جو واقعات آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو آغاز میں کہہ دوں، یا تو ہم جھٹلانے والے ہیں یا تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت ہمیں پیش کی گئی ہے، یا تو ہم اس کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں یا اس کو اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب لازمی آئے گا، وہ جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں، اللہ کا عذاب لازمی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس وقت دیکھیں میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ان واقعات سے ہم سبق نہیں لیتے، اور ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کی دعوت کو سنا تک نہیں ہے، نہ جانا ہے نہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا۔ دیکھیں یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو کہ اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج کی طرح روشن ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ بس یہاں پر رک جائیں، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن آپ خود اپنا احتساب کریں، آپ کا رویہ کیا ہے۔ دیکھیں دو ہی رویے ہیں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ہدایت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، ان علینا للہدیٰ۔ اب ہدایت کا آنا لازمی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ظاہری جسم کے لیے، آگے سورہ رحمان آ رہی ہے اس میں اچھی طرح اس کی وضاحت ہوگی، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہری ضروریات کے لیے بہت اچھا خاصا انتظام کیا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آم نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری زندگی میں، انناس نہ ہو، پائن ایپل نہ ہو، الوچے نہ ہو، خوبانی نہ ہو، لوکاٹ نہ ہو، سیب نہ ہو، کیلا نہ ہو، ہماری زندگی رہے گی۔ اسی طرح آپ سبزیوں میں دیکھ لیں، بے شمار قسم کی سبزیاں ہیں، اتنی ضرورت تو نہیں تھی، اللہ نے ضرورت سے زیادہ ہمیں نوازا ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، ضرورت سے زیادہ ہمیں نوازا ہے، کیونکہ وہ ہم پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق اور مہربان ہے ہم انسانوں پر، اور وہ رحمان ہے، بلا کسی امتیاز کے وہ اپنی نعمتیں ہمیں دیے جا رہا ہے، باوجود کہ ہم اس کی ہدایت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور نبی کی اتباع کے خلاف، یعنی نبی کی طریقے کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی جس راستے پر تھے، انک علی صراط مستقیم، تو ہم اس راستے پر نہیں چل رہے، کیوں کہ ہم نے منزل بدل لی ہے، ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کی کامیابی ہمارا اصل مدعا ہے زندگی گزارنے کا، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا کسی بھی طریقے سے، قول سے، زبان سے یا عمل سے، قوم سمود اس کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے زبان سے بھی جھٹلایا اور عمل سے بھی جھٹلایا۔
ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں جھٹلاتے، لیکن زندگی ہدایت کے مطابق نہیں گزارتے، ہدایت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ باقی تو کہاں، مطلب آپ کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ اور ایک لفظ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مومن نہیں ہیں، نہ مومن بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اصل جو فیصلہ ہوگا نا وہ نیت پر ہوگا، انسان کی نیت پر ہوگا۔ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے، بنیادی پالیسی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ وہ پوری حدیث ہے نا، بڑی قیمتی بات کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت ہجرت فرض تھی، جب حضور مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو جس طرح ہم پر نماز فرض ہے اس طرح ہجرت فرض تھی، ہجرت فرض تھی۔ جائے گا جو بھی اسلام جس نے قبول کیا اس کو مدینے جانا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نُوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کا مقصد ہے تو اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی گمراہیاں اعلیٰ لیول پہ پھیلائی گئی ہیں، دین کے اعلیٰ لیول پہ، کہ بس کلمہ، اب کچھ نہیں کہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں سنانا، سب مسلمان ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایسا نہیں ہے، ڈرانا ہے، نصیحت کرنی ہے۔ میں تو آپ کو اور اپنے آپ کو نصیحت ہی کر رہا ہوں اور تنبیہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، خوف کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لفظی کلامی دین ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن بالکل واضح ہے اس بات میں۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا اور وہ ضروری ہے، اس کو سنیں۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے، اللہ نے اس کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، تو یہ کامیاب ہوگا۔ قرآن میں بالکل واضح ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوا، خواہشات نفس سے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے تو نہیں بچایا اپنے آپ کو خواہشات سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اونچی سطح سے یہ ہمیں نشہ دیا جا رہا ہے کہ تم بس مسلمان ہو، امتی ہو، شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، جو مرضی آئے کرو۔ ایسا نہیں کہتے اوپر سے، لیکن وہ کہتے ہیں بس تسلی رکھو۔ تو اسی طرح ہم گمراہ ہو گئے۔ میں بڑے واضح الفاظ میں، اونچی سطح، ایسا نہیں ہے۔ اللہ انکاری ہے، جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، تمہارے دل میں تو ایمان ہے نہیں، یقین تو تمہارا دنیا پر ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، خود ہی سوچیں نا، ہمارا یقین ظاہر پر ہے
اور ظاہر کے لیے باطن کو ہم نے قربان کر دیا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ، یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے، میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، لیکن کچھ نہ سننے والا ہے اور نہ عمل کرنے والا ہے آج کے دور میں۔ بڑی ایک یعنی افسوسناک بات ہے، اور یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، بڑی عالیشان مساجد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجد ہدایت سے خالی ہے، کوئی بھی مسجد، بڑی بڑی مساجد ہیں۔ ابھی ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن میں ایک مسجد بنائی ہے اور دعویٰ کیا ہے یہ بڑی مسجد ہے، ہدایت نہیں ہے اس میں، عمارت بنائی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے محلے کی مسجد کو دیکھیں، آپ کو یہ باتیں وہاں نہیں سننے کو ملیں گی۔ فیصل مسجد بنی ہے، بس عمارت ہے، لوگ سیر سپاٹے کو جاتے ہیں، تصویریں بنا کے آ جاتے ہیں واپس، ہدایت نہیں ہے وہاں۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اسی طرح تمام مسجدوں کا یہ حال ہے، آج ہدایت نہیں پیش کی جا رہی، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہدایت کے طالب بھی نہیں ہیں، ورنہ ہدایت تو موجود ہے، قرآن محفوظ ہے، موجود ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ ربے منزل ہی نہیں۔ تو وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ ایک زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن بات تو یہی ہے، نام رہ گیا ہے، گرامر ہے، فلسفہ ہے، آپ دیکھ لیں اپنے جو کچھ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر ضروری ہیں جو علوم آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، لیکن مدرسے سے نور آپ کو نہیں ملے گا۔ کتاب کا علم، عربی آپ سیکھ لیں گے، عربی میں تقریر کر سکیں گے۔ آج کل تو ایسے اپ ٹو ڈیٹ وہ آ گئے، وہاں انگریزی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انگلش میں بھی بچہ تقریر کر لیتا ہے۔ بڑا معیار بڑا گر گیا ہے، طالب علم اور استاد کا وہ مقام نہیں رہا ہے آپس کا۔ بہرحال یہ تو میں جتنا بھی بات کروں گا تو وہ بات بڑھتی جائے گی۔ میں قوم سمود کا واقعہ اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو شروع سے ہے، کذبت سمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ دیکھیں یہاں اگر آپ خیال کریں نا، پھر وہی گرامر پہ میں آتا ہوں، یا نذر جمع ہے، نذیر واحد ہے، حالانکہ ایک پیغمبر آیا تھا ان کے پاس۔ اور یہی طریقہ کار مختلف الفاظ سے کہ رسولوں کو جھٹلایا، قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یہاں ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ پیغمبر تو ایک آیا تھا قوم سمود کے پاس۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ دیکھیں، ہر پیغمبر کی ایک ہی بات ہوتی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔
تو ایک کو جھٹلایا، اس کا مطلب سب کو جھٹلا دیا، آپ نے اس پیغام ہی کو جھٹلا دیا۔ اصل میں تو پیغام کو جھٹلایا جاتا ہے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تعلیم لائے ہم اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ۔ اللہ تو کذبت سمود بالنذر۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، انسان جب دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو ہدایت، اللہ کی ہدایت اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آج قرآن ہمارے لیے بے معنی ہے، یعنی اس میں ہم کچھ تلاشی نہیں کرتے، کوئی نصیحت ہی نہیں حاصل کرتے، کوئی شوقی نہیں ہے، کوئی ذوقی نہیں ہے، نہ عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں، اور نہ وہ ثواب جو جزا اس کا ہمیں کوئی لالچ ہے۔ تو اس بات کو بھی دیکھیں نا اس طریقے سے، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا۔ بہرحال میں پہلے یہ بات اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جائے پھر آپ کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت رہتی نہیں ہے، جیسے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے، چھوڑ دیا۔ بس یہ ایک بات ہے، سارے پیغمبر کل قد کذب الرسل فحق عقاب، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ان پہ میرا عذاب واضح ہو گیا، واقع ہو گیا۔ تو کذبت سمود بالنذر، جھٹلا دیا سمود نے ڈر سنانے والے پیغمبروں کو، سارے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اور جس کا انکار کل کا ہوتا ہے، شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا تھا کہ اس کو نہیں سجدہ کروں گا، تو یہ کلی اطاعت سے انکار ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں جس کا حکم نہیں ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ یہ بڑی نازک بات ہے۔ اسلام، یہ بات نوٹ کریں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے ایک حکم سے بھی انکار کل سے انکار ہے۔ گھر میں، یہ گھر کی میں بعض اوقات مثال لیتا ہوں تو لوگ، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ، بہت سے لوگ جو ہیں پھر کہتے ہیں تم گھر کی بات کیوں کرتے ہو، تو میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ اصل میں تو یہ اسلام جو ہے یہ تو اخلاق کا نام ہے، رویوں کا نام ہے، اور نفسانی خواہشات کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ تو اس لیے گھر کا مسئلہ تو دیکھیں، میرے مخاطب تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے اس میں سے اکثریت جو ہے وہ گھروں میں رہتی ہے، گھر میں میاں بیوی، والدین، بچے سب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں ادھر ادھر کی مثالیں تو اگر دوں گا تو آپ کہیں گے یار یہ تو ہم تو نہیں ہیں اس میں، تو اس لیے میں گھر کی مثال، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس کا انکار کل کا انکار ہے۔ شوہر کے حقوق اگر بیوی نہیں پورے کرتی، یا بیوی کے حقوق شوہر نہیں پورے کرتا، حالانکہ اسے معلوم ہے، تو پھر یہ انکار ہو گیا، عملی انکار ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات میں یہاں سوچ رہا ہوں
اصل میں تو ہمارا انکار ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ اسلام کو ہم نے بس یہ چند عبادات تک محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ ہم اسلام، یعنی حقیقی بات یہ ہے، دیکھیں میں تو آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا، 70 سال ہونے والے ہیں میرے، زندگی میری آپ کے درمیان ہی گزری ہے، مجھے معلوم ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسا سوچ رہے ہیں، کیسا بیہیو کر رہے ہیں۔ اسلام کو ہم نے یہ 5 بنا تک محدود کر دیا ہے، باقی تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، سب کے سب، سب کے سب، سب کے سب۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں وہ بات کر رہا ہوں گھر کی، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے ماں سوائے ان کاموں کے جو معروف نہیں ہے، اطاعت معروف میں لازم ہے، تو نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا ایک خیال ہے اور اپنا ایک تکبر ہے۔ میں، یہ سارے لڑائی جھگڑے تو میں کی وجہ سے ہوتے ہیں، بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بحث میں شوہر کو غصہ دلاتی ہے، وہ کبھی طلاق دے دیتا ہے، کبھی 3 طلاق دے دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، ایسے جوڑے معلوم ہیں مجھے جو 3 طلاق دے کر بھی کسی کو بتایا نہ، نہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں حرام۔ ہمیں حرام حلال سے کوئی کام ہے نہیں۔ شوہر کی اطاعت لازم ہے، بیوی کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ نہیں کرتی، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی ایک انا ہے، اپنی ایک خواہش ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سارے معاشرے کی ایسی بات ہے۔ پھر شوہر کا اپنا ایک خیال ہے بیوی کے حق، یعنی اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقوں سے ان سے بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوہروں کو کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں، شوہر ہو بیوی ہو۔ دیکھیں ایک بنیادی غلطی ہمیں لگ گئی ہے کہ دنیا بس یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب آپ کو نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ نبی کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس کو خواہش سے نہیں روک رہے، جو کہ حکم ہے نہى النفس عن الهوى، نہیں روک پا رہے، روک نہیں سکتے آپ جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہیں گے، جب تک باطل کو آپ نے منزل ٹھہرا لیا اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، آپ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ۔ ہم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ قوم سمود کا واقعہ ہے، دراصل یہ ہمارا واقعہ ہے۔ ہم ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم متکبر ہیں، ہم شیخ خورے ہیں۔ یہ جو قوم سمود اپنے پیغمبر پر یا اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہی خیال ہمارا ہے، اس کی ہم بات کریں گے، لیکن آج میں یہ جو سلسلہ کلام ہے اس کو میں اگر اختصار سے اور خلاصے کی صورت میں بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ پیغمبر واجب الاتباع ہے، پیغمبر کی دعوت کو سننا بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے، اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ اس پر راضی نہیں ہوتے تو آپ گمراہ ہیں۔
آپ دیوانے ہیں. انا اذا لفی ضلال وسعر. آپ گمراہ ہیں، ہم لوگ گمراہ ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کے راستے پر ہے. بات ختم ہو جاتی. اللہ 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 اللہ. مسئلہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، بگاڑ ہے معاشرے میں، اور دنیا کا دھوکہ اتنا مضبوط دھوکہ لگا ہوا ہے کہ کچھ اور سوچنے کے لیے ہمیں تیاری نہیں ہے. دیکھیں، بچھو ہے، اس کا درد بڑا شدید ہوتا ہے. تو جب بچھو کاٹ لے نا کسی کو، تو بس وہ درد کے مارے کرا رہا ہوتا ہے، بچھو، کوئی اور سوچ نہیں ہوتی. کھانے کا کیا مزہ آئے گا آپ کو جب بچھو آپ کو ڈنک مار لے؟ کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ تو تڑپ رہا ہوتا ہے انسان. اسی طرح یہ دنیا کے بچھو نے ہمیں ڈس لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈسوا لیا ہے کہ کاٹو میں. اب اسی کی تڑپ میں ہے، دنیا کی تڑپ ہے، دنیا ہی کی چاہت ہے، دنیا ہی کا خیال ہے. آپ دیکھ لیں، چھوڑ دیں مجھے، اپنے آپ کا خود اندازہ لگائیں. خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے نزدیک مسئلہ جو ہے ہمارا دنیا کا ہے، آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے، قبر پہ تو یقین نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں. قبر، حشر اور جنت یا دوزخ، یہ کوئی اہم نہیں ہے. ہمارے پٹھانوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ہو سکتا ہے پنجابی میں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، اور ہیں یقیناً. وہ کہتے ہیں دل طرح کا ال طرح نہ خواڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، بس یہاں دے دو لے لینا وہاں پہ. اور یہ بڑا شدید ایک دھوکہ ہے. میں نے آپ کو وہی مثال دی کہ ایک ڈنک ہم نے اپنے یعنی دنیا کے بچھو سے، اب وہ اسی دنیا کی تڑپ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی ہمارا خیال نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کذبت ثمود بالنذر. سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جھوٹا خود پسند ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم